ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ پہلے ناپاکی کو تلاش کریں کہ ہے کہاں، اس کا نشان، داغ، کچھ بھی جب نظر آ جائے تو اس حصے کو الگ کر لیں باقی کپڑے سے. اب اس کو الگ پکڑ لیجئے باقی حصے سے، ٹھیک ہے. پھر اس کو آپ ٹیپ کے نیچے کیا کریں، اس حصے کو آپ اچھی طرح مل لیں، رگڑ لیں اس کو. پہلے اس حصے کو کیا کریں، اچھی طرح دھوئیں، صابن لگائیں. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے ذرا سے پیچھے والے حصے کو، کیونکہ پانی وہ اس کا پھیل کے پیچھے تک آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک دفعہ پانی صاف ڈالیں اور اس کو اچھی طرح نچوڑ لیں. پھر اس کے بعد پھر نچوڑیں، پھر تیسری دفعہ، اور ذرا سا دیکھ لیں کہ پانی کیسا نکل رہا ہے، میلا یہ صاف ہے، دھل گیا کافی. کیا احتلام، مزی، لیکوریا، حیض، ان تمام کے داغ والے کپڑوں کو ایک ہی طریقے سے پاک کیا جائے گا یا الگ الگ طریقہ ہے؟ اس میں کوئی اور نجاست جس کا آپ نے نام نہ لکھا ہو، مثلا خون ہے یا یورین ہے یا کچھ اور، ان سب کو بھی اسی طرح پاک کیا جائے گا. کیا لیکوریا کے نشان والے کپڑے ناپاک کپڑوں میں شمار ہوں گے؟ جی ہاں، اس لیے کہ یہ ڈسچارج بھی نجس ہے. ازالۃ النجاسہ، نجاست دور کرنا. نجاست کیا ہوتی؟ امپیورٹی، گندگی. غلاظت اور نجاست دور کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من اذن. رواہ ابو داود. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو اور کھانے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال فرماتے تھے. استنجا اور دوسری نجاست دور کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال فرماتے تھے. دوسری نجاست میں کسی بھی قسم کی نجاست، مثلا ناک صاف کرنا یا جسم پر لگی ہوئی کوئی بھی نجاست اتارنا، تو اس کے لیے ادب یا اخلاق کا تقاضا کیا ہے؟ بایاں ہاتھ استعمال کیا جائے. وضو کرتے وقت دایاں ہاتھ آپ استعمال کرتے تھے، تو یہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں تو دونوں ہاتھ استعمال کرتے ہیں. یہ طریقہ وضو کے فرق کی وجہ سے. ہمارے ہاں وضو ہوتا ہے ٹیپ کھول کر، پہلے زمانے میں ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا. ہوتا یہ تھا کہ یا تو لوٹے میں پانی ڈالتے تھے اور اس کو بائیں طرف رکھتے اور اسے جب ڈالتے تو دائیں ہاتھ پہ ڈال کے منہ میں کلی کے لیے پانی ڈالا جاتا یا ناک میں پانی ڈالا جاتا اور ناک پھر بائیں ہاتھ سے صاف کرتے. دوسرا طریقہ یہ بھی تھا کہ پہلے ہاتھ دھو لیے جاتے، پھر اس کے بعد پانی جو تھا ایک کھلے برتن میں ہوتا، یا جیسے نہر پہ آپ بیٹھے ہیں مثلا، تو اس میں سے جب آپ پانی لے رہے ہیں وضو کرنے کے لیے تو آپ دائیں ہاتھ سے نکالیں گے. ٹھیک ہے. سیرخوار بچہ کپڑے پر پیشاب کر دے تو اس پر پانی چھڑک دینا کافی ہے، لیکن شیرخوار بچی کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے. جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں. شیرخوار بچے سے مراد فیڈنگ چائلڈ جو ہوتا ہے، اور مراد اس سے میل چائلڈ ہے. ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بول الغلام الردیع یندح وبول الجاریۃ یغسل. قال قتادہ وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسل جميعا. رواہ احمد والترمذی. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیرخوار بچے کے پیشاب پر پانی چھڑک دیا جائے اور بچی کے پیشاب کو دھویا جائے. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک کہ غلہ نہ کھائیں. غلہ کھانے سے مراد کیا ہے؟ جیسے بریڈ، روٹی، اناج، سیریلز. جب کھانے لگے تو دونوں کے پیشاب دھوئے جائیں گے. اسے احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ بچی کا پیشاب تھک بھی ہوتا ہے اور ایک جگہ پر جمع ہو جاتا ہے. اس کو دھونا بھی آسان ہے اور اسے دھونا بھی چاہیے اس کی خاصیت کے فرق ہونے کی وجہ سے. جبکہ دودھ پیتے بچے کے پیشاب کی خاصیت بھی فرق ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ چھینٹوں کی شکل میں ہوتا ہے، اور وہ چھینٹے جب اڑ کے کچھ ایریے پر بکھر جاتے ہیں تو ان سب کو دھونا اور سمیٹنا مشکل بھی ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر نجاست کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو ایک جگہ سارا پیشاب جمع ہونے کی صورت میں یا بچی کے پیشاب میں ہوتی. لہذا وہ سارے ایریے کو باقاعدہ دھو کے پاک کرنے کی بجائے اگر اس پر ایسے ہی کچھ پانی اسپرنکل کر دیا جائے تو اس سے طہارت ہو جائے گی. لیکن یہ بہت چھوٹے بچے کے لیے. جب بچہ بڑا ہو جائے، سیریل دینے لگے، آفٹر 3-4 months آپ فیڈ کرنے لگتے ہیں سیریلیک وغیرہ، تو اس صورت میں پھر اس کا پیشاب بھی تھک ہو جائے گا
اور اسے بھی دھونا ہوگا. ان ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا انہا اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال قال فلم يزد على ان ندح بالماء رواہ مسلم. حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ اپنا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوئی جو ابھی اناج نہیں کھاتا تھا. اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں بٹھایا تو اس نے پیشاب کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر پانی چھڑکنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا، یعنی اسے دھویا نہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. کپڑے پر منی یا کوئی دوسری رطوبت لگ جائے، منی سے مراد سیمن ہے، تو اتنی جگہ پانی سے دھو کر نماز پڑھ لینی چاہیے، خواہ اس کا نشان باقی رہے. رطوبت سے مراد ویٹ ڈسچارج. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت دھو دیتی، پھر آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور پانی کی نمی کپڑوں پر باقی ہوتی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی دھونے کے بعد کسی بھی نجاست کو اگر کپڑا ابھی گیلا ہے تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ سارا پانی سوکھ جائے، ویپوریٹ ہو جائے تو پھر ہی پاکیزگی ہوگی. جب دھل گیا اور اس کے اثرات دھل گئے تو اس کے بعد اگر کوئی اور کپڑا نہیں کسی کے پاس پہننے کے لیے تو اسی کپڑے میں نماز ہو سکتی ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا کانت تغسل المنی من ثوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم اراہ فیہ بقعتا او بقعا رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی دھو ڈالتی لیکن اس کا نشان یا نشانات کپڑے پر باقی رہتے. اسے بخاری نے روایت کیا. یعنی گیلے پانی کے دھونے کے بعد. کتاب کے برتن دھوتے وقت یا دھونے کے بعد کلمہ شہادت وغیرہ پڑھنا سنت سے ثابت نہیں. مثلا آپ کسی کرسچن کے گھر کھانا کھا رہے ہیں، کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ کیا دلیل ہے؟ وَطَعَامُهُمْ حِلٌّ لَكُمْ، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. لیکن بسا اوقات وہ ایسی چیز کھاتے ہیں کہ جو آپ کے کھانے میں نہیں آتی یا ایسے انگریڈینٹس ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر آپ ان کے کسی ریسٹورانٹ میں کھانا کھا رہے ہیں یا کسی ایسے برتن کو استعمال کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس پہ کلمہ وغیرہ پڑھیں یا اس کو دوبارہ دھوئیں. اگر وہ صاف ہے برتن بظاہر تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. مجبوری کی حالت میں اہل کتاب کے برتن پانی سے دھو کر استعمال کرنے جائز ہیں. اسی طرح اگر آپ کے گھر میں کوئی کرسچن نوکر ہیں اور وہ آپ کے برتن دھوتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، دھو سکتی ہیں اور ان کے ہاتھ کے دھلے ہوئے برتن یا کپڑے پاک ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھوں میں نجاست نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی نجاست لگی ہو. ان کو اسی طرح ٹرین کر دیجئے کہ وہ پاکیزگی کا خیال رکھیں. خیال نہ رکھنا ہو تو آپ کے مسلمان ورکر جو ہیں وہ بھی وہ سب کچھ کر جاتے ہیں جو کوئی اور کر سکتا ہے. ان ابی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ عنہ انہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اہل السفر نمر بالیہود والنصارى والمجوس فلا نجد غیر آنیتہم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا رواہ الترمذی. حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سفر کرنے والے لوگ ہیں، ہمارا گزر یہود اور نصارہ اور مجوسیوں پر ہوتا ہے، یعنی ان سے ملنا جلنا ہوتا ہے، اور ان کے برتنوں کے علاوہ ہمیں کوئی برتن میسر نہیں آتا. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اہل کتاب کے برتنوں کے علاوہ کوئی برتن نہ ملے تو ان کو پانی سے دھو لو اور ان میں کھاؤ پیو. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. ان کو دھونے کا حکم آپ نے کیوں دیا؟ تاکہ شک دور ہو جائے. مثلاً اگر وہ شراب پیتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کا کام کرتے ہیں تو انسان کو اگر دل میں کوئی حرج ہے کہ معلوم نہیں پاک ہے یا نہیں تو اس کو دھو لو اور استعمال کر لو. لیکن عام حالات میں جیسے آپ مثلاً باہر ہیں، کسی ہاسپٹل میں ہیں، چائے دی جا رہی ہے کچھ، تو چائے میں تب کوئی ناپاکی نہیں، تب ضروری نہیں کہ آپ ان کی چائے پی. اب تو ویسے بہت ڈسپوزیبل کا رواج ہو گیا، لیکن وہ بھی تو وہی بنا کے لاتے ہیں، انہی کے ہاتھوں کے بنے ہوئے. تو اگر دھلے ہوئے صاف ستھرے برتن موجود ہیں، اور ویسے بھی یاد رکھیے کہ آج کے نصارہ اور پہلے دور میں کچھ فرق بھی آ گیا ہے. جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ مڈل ایجز میں اور ڈارک ایجز میں ان لوگوں کے ہاں نہانا دھونا اور پاکیزگی اختیار کرنا ایک دینی جرم قرار پاتا تھا. لیکن اب زمانے کی روشنی کے ساتھ ساتھ ان کے بیہیویئر میں بھی کافی تبدیلی آئی ہے. اگرچہ پاکی ناپاکی کا وہ معیار ان کے ہاں نہیں ہے جو ہمارے ہاں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں ہاسپٹل میں تھی وہاں، تو صفائی کرنے والی آئی، ان کے پاس ایک برتن تھا، اس میں ڈس انفیکٹنٹ کوئی سولوشن تھا، اور
صاف کرنے والا کپڑا تھا، انہوں نے اسی کپڑے سے میز صاف کیا، اسی سے گلاس صاف کیا، اسی کو بلٹا کے رکھ دیا، تو وہ سب جراثیم تو کل ہو گئے نا، اب آپ کھا پی سکتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہ اب بسا اوقات ایسی صورت بھی ہوتی کہ ان کے اس بات کی سینس ہی نہیں. بہت سے برتن ان کے ہاں جب دھلتے ہیں مشینوں میں دھلتے ہیں، اور جب مشینوں میں دھلتے ہیں تو اس میں کئی دفعہ پانی اور ڈٹرجنٹ اور اس طرح کی چیزیں گزرتی ہیں اور بہت صفائی ہوتی. جب آپ کو ایسا معلوم ہو کہ یہ دھلے ہوئے کہاں سے آ رہے ہیں تو بلا تکلف ان کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر شک ہو یا بظاہر دیکھنے میں کوئی گندگی یا اسمیل وغیرہ نظر آ رہی ہو، یا بسا اوقات سیکنڈ ہینڈ برتن خریدے جاتے ہیں، یا جیسے لنڈے کے کپڑے خرید کر لاتے ہیں آپ، تو آپ کو استعمال کرنے سے پہلے حرج نہیں ہے. ہمارے ہاں بہت غربت ہے اور لوگ بچ جاتے ہیں، تو ایسے میں کیا ہے کہ جب شک ہو کہ ان میں صفائی نہیں یا پاکی نہیں تو ان کو دھو کر استعمال کرنا جائز ہے. جوتوں سے لگی نجاست جوتوں کو مٹی پر رگڑنے سے دور ہو جاتی ہے. تھوڑا آگے جا کر اگر صاف مٹی تھی تو اس پر گزرنے سے خود بخود جوتا صاف ہو جائے گا اور پاک ہو جائے گا. پانی کے علاوہ پاک مٹی بھی گندگی اور نجاست کو دور کر دیتی ہے. نبی سعید رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء احدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواہ احمد و ابو داود. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں آئے تو اپنے جوتے پلٹ کر دیکھ لے، اگر جوتوں میں غلاظت لگی ہو تو انہیں زمین پر رگڑ کر صاف کرے، پھر انہی جوتوں میں نماز پڑھ لے. اسے احمد اور ابو داود نے روایت کیا ہے. یہ بھی حالات کے تحت ایسا کرنا ہوتا ہے بسا اوقات کہ مسجد ایسی جگہ پر ہے جہاں کوئی دری نہیں، کوئی صف نہیں، کوئی کارپٹ نہیں، کوئی بھی ایسی پر جوتے اتار کر نماز پڑھی جا سکے. سیدھی صاف زمین پر ہی نماز پڑھنا ہوتی، اور زمین یا تو گیلی ہے، ٹھنڈی ہے بہت مثلا، یا یہ کہ وہ گرمی ہے اور بہت تپش ہے، اور بہت دیر تک کھڑے ہونا ایسی حالت میں بغیر جوتے کے بہت مشکل ہے، یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ سیدھی صاف زمین پر نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی چیز آپ کے پاس بچھانے کی نہیں. بات یہ نا کہ ہم تو ایسی جگہوں پر بڑی آسانی سے بہانہ کر کے کہ جگہ ہی نہیں تھی، ہم کہاں نماز پڑھتے، اس لیے نماز ہی نہیں پڑھتے. لیکن جن لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ان الصلاۃ کانت موقوتا، کہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، تو وہ پھر وقت کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہر جگہ پر نماز پڑھ لیتے ہیں. ہمارے یہاں ایک اور تصور بہت عام ہو گیا کہ جب تک جائے نماز نہ بچھائی جائے زمین پر اور صاف فرش پر شاید نماز ہی نہیں ہوتی. ایسی بات نہیں ہے. صاف فرش ہو، مٹی کی جگہ ہو، ساری زمین جو ہے وہ پاک ہے، الا یہ کہ کوئی نجاست سامنے نظر آ رہی. تو ایسی صورت میں اگر کبھی بھی مثلاً بچے کھیلنے کو گئے ہیں، پلے گراؤنڈ میں، اور وہاں کوئی مصلی نہیں، صرف گھاس ہے یا مٹی ہے، اس پر اگر نماز پڑھنا چاہیں اور نہیں اتارنا چاہیں، اور اس ڈر سے بھی بعض اوقات نہیں اتارتے کہ کوئی پیچھے سے چڑھا کے لے جائے گا، تو ایسی صورت میں جوتوں سمیت بھی نماز ہو جاتی ہے. صرف شرط یہ ہے کہ جوتے صاف ہوں اور ان کی صفائی ضروری نہیں کہ پانی سے دھو کر کی جائے، صاف مٹی پر چلنے سے جوتا صاف ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے آپ نے کیا فرمایا کہ پلٹ کر دیکھ لو. صرف یہ شرط ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے جوتا الٹا کے دیکھ لیا جائے کہ کوئی بظاہر نجاست تو نہیں. اگر کچھ تھوڑا بہت نظر آئے، شک پڑے، تو دوسری زمین پہ رگڑ کے اس کو صاف کر لے اور پھر اسی میں نماز پڑھ لیں. یہ ہمارے دین کی ایک سہولت ہے، خوبصورتی ہے. اگر ان سہولتوں کو استعمال کیا جاتا تو ایک بہت بڑی اکثریت نماز نہ چھوڑتی. آج نماز چھوڑنے کی بہت سی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی شامل ہو گئی کہ ہم نے پاکی ناپاکی کے مسائل میں اتنی سختی برتی، جائز رخصتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، جس کے نتیجے میں لوگوں پر پاک ہونے کا تصور ہی گراں گزرنے لگا، اس کی ضرورت ہی کم ہو گئی، یہ بہت مشکل ہو گیا، اور نتیجتاً نماز ہی چھوڑ کے بیٹھ گئی. کیونکہ جب دل میں یہ شک آ جاتا ہے نا کہ پتہ نہیں نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو پھر شیطان کیا کہتا ہے، جب ہونی نہیں تو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے اچھا پڑھو ہی نا. تو یہ ایک سبب بن گیا نماز چھڑانے کا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی پاکیزہ تھا نہ ہو سکتا ہے. جو کچھ آپ نے بتا دیا اسی میں ہماری بھلائی ہے. جو پابندی آپ نے لگائی وہاں رک جانا ہے، جو سہولت آپ نے دی اس کو استعمال کرنا ہے تاکہ فرض نہ چھٹے. من بنی عبد الاشہل قالت سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ان بینی وبین المسجد طریقا کذرتا قال فبعدها طریق انظف منها قلت نعم قال فهذه بهذه. رواہ ابو داود وابن ماجہ.
بنو عبد الاشہل کی ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہمارے گھر اور مسجد کے درمیان کچھ گندا راستہ ہے، تو اگر جوتوں پہ غلاظت لگ جائے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، کیا اس کے بعد صاف راستہ بھی ہے؟ عورت نے عرض کیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاف راستہ گندے راستے کے اثرات ختم کر دیتا ہے، یعنی سڑک پہ چلتے ہوئے اگر راستے میں کوئی گندگی آ بھی گئی اور اس کے بعد صاف راستہ آیا تو صاف راستے کے ساتھ جب جوتا بار بار ٹکرائے گا تو وہ گندگی کو اتار دے گا خود ہی، اور اس میں خاص طور پر کچے راستے۔ یہاں ایک بات نوٹ کی آپ نے کہ خاتون یہ مسئلہ پوچھ رہی ہیں مسجد آنے کے لیے، آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تمہیں آنے کی ضرورت ہی کیا ہے، گھر ہی پڑھو۔ برتن دھوتے وقت یا دھونے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ کتا برتن میں منہ ڈال دے تو برتن کو 7 بار دھونا چاہیے، پہلی بار مٹی سے دھونے کا حکم ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ برتن 7 مرتبہ دھویا جائے۔ پہلی مرتبہ مٹی سے دھونا چاہیے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مٹی سے دھونے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ کتے کے لعاب دہن کے اندر ایسے جراثیم موجود ہیں جن کو مٹی کھل کرتی ہے، صرف پانی کافی نہیں۔ اور یاد رکھیے کہ آج کل کے بعض ڈٹرجنٹس بھی وہ کام نہیں کرتے جو پہلے زمانے میں مٹی اور ریت اور راکھ کیا کرتی تھی، اسی لیے بیماریاں کم تھی۔ ہم نے صفائی کے لیے جو کچھ استعمال کرنا شروع کیا وہ بذات خود ایک بیماری بن گیا۔ اتنے ایکسیسو کیمیکل جسم کے اندر جانے لگے برتنوں کے ذریعے، یعنی ڈٹرجنٹس زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے، کہ اس سے کئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ تو بہرحال اسلام چونکہ ایک فطری دین ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی ہے، ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی کہ جو انسان کے بس سے باہر ہو۔ مٹی ساری زمین پر اویلیبل ہے، اس لیے کوئی بھی شخص اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جنبی کو طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی سے غسل کرنا چاہیے۔ جنبی کون ہوتا ہے؟ حالت جنابت میں، جنابت جیم نون بے جنب سے نکلا ہے، جنابہ کا مطلب ہوتا ہے الگ ہونا، کہ انسان کی ایسی کیفیت جس میں وہ نماز روزہ عبادات سے الگ ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ تو حالت جنابت میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک تو حیض اور نفاس وغیرہ، اور دوسرے سیکشل انٹرکورس وغیرہ۔ پانی میسر نہ ہونے کی صورت میں مٹی سے تیمم کر کے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے پانی سے دھو کر پاک کرنا چاہیے، یعنی مینسٹرل بلڈ کے اگر اسپاٹ ہو تو اسے پانی سے دھو دینا چاہیے، لیکن باقی کپڑا پاک ہوگا۔ ہمارے ہاں تو کوئی اسپاٹ ہو یا نہ ہو، بس ایک دفعہ جسم کو ٹچ کرنے کی دیر ہے، اب وہ کپڑا پہننا حرام ہو گیا۔ مردہ حلال جانور کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی۔ دباغت کیا ہوتا ہے؟ ٹین کرنا، ٹیننگ۔ عن میمونة رضی اللہ عنہا قالت مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجال من قریش یجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اخذتم اہابها قالوا انها میتة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطہرها الماء والقرز، رواہ احمد و ابو داود۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا قریش کے کچھ لوگ مری ہوئی بکری کو مرے ہوئے گدھے کی طرح کھینچ کے لے جا رہے ہیں، گھسیٹتے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس بکری کا چمڑا اتار لیتے تو اچھا تھا، یعنی کھال استعمال کر لو، اس کا جو اوپر کا حصہ ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یہ مردار ہے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ مر گئی ہے بکری اس لیے اس کی کھال بھی حرام ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چمڑے کو پانی اور کیکر کی چھال پاک کر دیتے ہیں۔ کیکر کی چھال کو پانی میں ڈال کر ابالا جاتا تھا، یعنی کیمیکل ٹریٹمنٹ ایک طرح کی ہو جاتی ہے نا، اور پھر اس میں کھال ڈال دی جاتی تھی، اس سے کیا ہوتا تھا، اس کی ساری امپیورٹیز پاک ہو جاتی۔ دباغت رنگنے کو بھی کہتے ہیں، چمڑے کو رنگ کر پاک کیا جاتا تھا۔ تو یہ کیفیت دباغت کی کچھ بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی طرح اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے جس سے اس کی امپیورٹیز جو ہیں وہ پاک ہو جائیں، تو بعد میں وہ کھال استعمال کی جا سکتی۔ یہ جو دباغت ہے یہ کیا ہے؟ رنگنے کا عمل۔ کس سے؟ پانی اور کیکر کی چھال سے۔ کیکر کی چھال، چھلکا، یعنی اس کو پانی میں خوب بوائل کیا جائے، اس سے رنگ آ جاتا ہے، اس میں وہ کھال ڈال دی جائے اور اس کو صاف کر لیا جائے۔ پیشاب کی نجاست پانی سے دور ہو جاتی، زمین خشک ہو کر خود بخود پاک ہو جاتی،
مثلا کسی جانور نے گزرتے گزرتے کسی کچی زمین پہ پیشاب کر دیا اور کچھ دن کے بعد آ کر اسی جگہ پر کسی نے نماز پڑھ لی اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا اس کی نماز ہو گئی